چینی کا سارا را مٹیریل پاکستان میں موجود ہے، شوگر ملز موجود ہیں، گنا موجود ہے، مگر آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے اور 150 روپے کلو پہ جا پہنچی ہے اور پھر بھی نایاب ہے۔ اشیاء خرد و نوشت کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی سے لوگ بدحال ہو گئے ہیں، مگر ان بے شرم اور بے حس حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، یہ جو شفافیت کے جھوٹے اور کھوکھلے دعوے کرتے تھے اور ہم پر الزام لگاتے تھے، اپنے پلے کچھ بچا ہے؟ ڈسکا الیکشن کا جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، ریگنگ کے بھی آپ لوگ چیمپئن ہیں، فراڈ بھی آپ کرتے ہیں، ٹھگ بازی بھی آپ کرتے ہیں، سیاسی انتقام بھی آپ لیتے ہیں، اور پھر ملک کی معیشت کو بھی آپ نے آئی سی یو میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کب تک آپ ماضی کی حکومتوں پر یہ ملبہ ڈالتے رہیں گے؟ اب تو وہ خیر آپ کی کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ این اے 133 میں جو بائی الیکشن چل رہا ہے، کوئی آدمی جو سمجھتا ہے الیکشن پروسیس کو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پرپوزر حلقے کے باہر سے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے اور عوامی عدالت اور عوامی احتساب سے فرار کا ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنا دیا جس کو ٹکٹ دیا ہے اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے۔ پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کیا ہے، آپ نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے، اور علوی صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی تو امپیچمنٹ ہونی چاہیے، وہ قابل مواخذہ ہیں، اور ہمارے پاس ووٹ ہوں تو ہم بالکل ان کی ہمیں امپیچمنٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح عدلیہ پر حملے کروائے ہیں حکومت کے احکامات کے تابع، وہ تو ایک انگوٹھا چھاپ صدر بن گئے ہیں، اور آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ آرڈیننس اب تب جاری کریں گے اگر صدر مملکت یہ سمجھیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قانون سازی فوری طور پہ ہو نہیں سکتی اور آرڈیننس کی ضرورت ہے تاکہ تعطل نہ آئے نظام ریاست میں۔ ایسا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن ریفارمز سو کالڈ وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسلط کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے 2-2.5 ملکوں میں ہیں، وہ بھی وہ ملک ہیں جن کی آبادی شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ باقی تو بڑی جمہوریتوں میں یہ یوز ہی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ پچھلی بار آر ٹی ایس کا بٹن ہاتھ میں تھا اور اب ای وی ایم کا بٹن ہاتھ میں ہوگا۔ ڈسکا الیکشن میں جو رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی مزید ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ووٹ چور حکمران ہے، اور اب یہ ووٹوں کی ڈے لائٹ رابری کا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جو نیب کا یہ رونا روتے تھے احتساب کا، یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ جو اب آرڈیننس آیا ہے، یہ تو ساری دال ہی کالی نکلی ہے۔ یعنی مخالفوں کو جال میں پھنساتے جاؤ اور اپنے لیے پھولوں کی سیج ہے، مخالفین کو پھانسو اور اپنے آپ کو قابو نہ آنے دو۔ یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے۔ اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عملاً ڈس فنکشنل کر دیا ہے، آپ ایوان صدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریگ کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا آپ نے محال کر دیا ہے، الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں، اور آخری جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے، جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے، تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو، تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے۔ تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی ہے، ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں۔ سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے، پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی، گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل، اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے، اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں، تو عمران صاحب کو
اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا، تو نظام فیل ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے، خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو، اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے۔ اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کو چلانا ہے، گورن کرنا ہے، اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا۔ تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ ایاز صادق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعد رفیق صاحب۔ میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں۔ کل عمران خان نے ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا میرے بھی 3 سال ہوئے، 2 سال باقی ہیں۔ جب نون لیگ حکومت میں تھی تو عمران خان پورا سٹینڈ لیتے تھے اور بار بار باہر نکلتے تھے اور جلسے کرتے تھے۔ اپوزیشن نے تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا ٹف ٹائم نہیں کیا حکومت۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جن تلخ تجربات سے گزری ہے اور باقی اپوزیشن جماعتیں، ہم جتھوں کے ذریعے اور گھیراؤ کے ذریعے حکومتیں گرانے کے خلاف ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، اور یہ ایک مکسچر تھا اور یہ ایک ہائیبرڈ قسم کی رجیم سامنے لائی گئی تھی۔ لیکن یہ جو ابھی میں نے گزارش کی ہے نا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے خود ہی رابطہ کریں اور اپنی واپسی کا روڈ میپ بنائیں، ریزائن کریں اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، یہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ جس ای وی ایم کا وہ زور لگا رہے ہیں کہ بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن میں ای وی ایم کو لے آئیں، کیا ہوگا اگر وہ ای وی ایم کا کنٹرول ہی ان کے پاس نہ رہا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بلڈوز یہ کروا جائیں اور ای وی ایم کوئی اور استعمال کر جائے۔ اسی طرح یہ جو وہ نیب کا امینڈمنٹ کا آرڈیننس لا رہے ہیں جس میں انہوں نے چیئرمین نیب کے آفس کو حکومت کے تابع کروا دیا ہے براستہ صدر ریاست، تو صدر صاحبان تو جب برا وقت آتا ہے جو کرتے ہیں اکثر وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، تو اپنے نہیں رہتے۔ تو اگر پی ٹی آئی میں پولیٹیکل سینس والے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ بجائے اس کے انہیں زور لگا کے نکالا جائے یا کوئی اسٹریٹس کے اندر لوگ آئیں، کیونکہ لوگ تو تیار ہو گئے ہیں، لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے جب لوگوں کا دباؤ آئے گا تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اور آگے بڑھے گی اور بڑھ کے بات کرے گی۔ ہم نے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے نا، ہم نے آئی ایم ایف کی یا ورلڈ بینک کی یا عالمی مالیاتی اداروں کی یا کسی اور کی نمائندگی تو نہیں کرنی۔ بہتر ہے پاکستان کے لیے بطور ریاست کہ یہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو، بہتر ہے پاکستان کے لیے کوئی ڈس آرڈر، پولیٹیکل ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو۔ ریاست کو چلانا پی ٹی آئی اور اس کے رفقا جو ہیں ان کے بس کا روگ نہیں رہا۔ ملک میں فیئر اور فری الیکشن چاہیے، قانون اور آئین کے تابع چاہیے۔ ایک گزارش اور کرنی ہے مختصر، کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ہماری بات پہ غور کریں، کیونکہ پہلے والے حالات نہیں ہیں۔ اب ان پاپولیرٹی جو ہے موجودہ حکومت کی، وہ جو عدم مقبولیت ہے، عدم مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر جا چکی ہے۔ جب ایک حکمران جماعت ضمنی الیکشن سے بھاگے اور اپنے امیدوار کے پیپر خود ریجیکٹ کرائے تو حکومتی جو اتحادیوں انہیں سوچنا چاہیے، انہیں بھی لوگوں میں تو آخر جانا ہی ہے۔ یہ جو بلیک لاز بلڈوز کر کے وہ گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا۔ حکومت تو خود تو استعفیٰ دینے سے یا نئے الیکشن کرانے سے نہیں، اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کے اوپر ہم چاروں لوگوں نے بات کی ہے، ہم چار نہیں پوری قوم بات کر رہی ہے، پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ یہ حکومت حالت جنگ میں ہے۔ تو عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے ووٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں، ہم مس ایڈوینچر کیوں کریں؟ لیکن جس طریقے سے
موجودہ حکومت, کیونکہ انہوں نے ایک سوال کرنا ہے, میں اس کا جواب پہلے دے جاؤں. جس طریقے سے موجودہ حکومت ان پاپولر ہوئی ہے, اس بات کا غالب امکان موجود ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں ان میں سے بھی کچھ کا ضمیر جاگے گا اور وہ ووٹ آف کانشیس دیں گے, کیونکہ اپنے حلقوں میں تو جانا ہے جی. اور اسی طرح حکومتی اتحادی, تو کیونکہ ان کے اندر جو کریکس ہیں, کیونکہ ہے تو بھانمتی کا کنبہ بنا ہے نا, کوئی پولیٹیکل پارٹی تو بنائی نہیں ہے, تو ان میں کریکس بڑے واضح ہو چکے ہیں, تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آسم پہلے پھر آپ چاروں نے بڑا ایک سیریس ایشو کے اوپر پریس ہوتا سی, لیکن آپ نے بڑی مائنڈ گین آپ کی مسکراہٹ کی ایک جملے کے اوپر جو میں نوٹ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ای وی ایم کا جو ریموٹ ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا. کیا یہ سمجھا جائے نون لیگ کو, پی ڈی ایم کو اور اتحادیوں کو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو آپ سب ایک پیج پر آ جائیں؟ دیکھیں عاصم صاحب, ہم مسلم لیگ نون کے 4 نمائندگان بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت اب سے نہیں دہائیوں سے جو ہے وہ اس نے ووٹ کی عزت, ووٹ کی حرمت کی بحالی کی جد و جہد کی ہے, اور یہ سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں. جنرل مشرف کا مارشل لا بھی بھگتا ہے, یہ رجیم بھی ہم نے بھگتی ہے, اور اس سے پہلے سول بادشاہتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. یہ اسی سیاسی بلوغت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا, نہ ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, نہ کوئی کھیل کھیلیں گے, مجھے اس کا کافی یقین ہے. تو میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ اپنی جماعت کے لیے, اس کے لیے گڑھا خود ہی کھود رہے ہیں, اپنے لیے کھود رہے ہیں, اور جو گڑھا کھودتا گرتا بھی اس میں ہے. اگر آپ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے, دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز ریئل سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن میں. کوئی سیاسی جماعت, کوئی ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں اور پی ڈی ایم سے باہر ہیں, آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. آپ کے اپنے اتحادیوں کے تحفظات ہیں, وہ پبلکلی بات نہیں کرتے, ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. تو بات یہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں, تو اس بات کا امکان موجود ہے. یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ عوام بھوک کی اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں. اداروں پر ادارے انڈر اٹیک ہیں اس حکومت سے, میڈیا پر قدغن ہے, ججز پر آپ نے حملے کیے ہیں, اپوزیشن کے ممبران کو آپ نے جیلوں میں سرمے کی طرح پیسنے کی کوشش کی. ابھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ قانون بنوائیں الیکشن کمیشن پہ اور آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں, سزائیں کروائیں مرضی کے جج لا کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن بن ہی گیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا, تو آپ کیسے چل سکتے ہیں سب سے جنگ کر کے؟ آپ کو جانا ہے, ہمیں آپ کو نکالنے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے جتنی آپ کو جانے کی جلدی ہے. تو اگر آپ چلے ہی جائیں گے تو پھر یہ ای وی ایم کا کیا بنے گا جو آپ نے ڈاکے کے لیے تیار کیا؟ تو یہ گندے کالے قوانین مت بنائیں, ملک میں ڈس آرڈر کریٹ نہ کریں. بہتر ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں, ہم بھی عوام میں چلے جائیں, اور پھر جسے دے مولا. یہ بات ہے. اب ان کو موقع دے دیں, انہیں ایک سوال آیا ہوا ہے, وہ ایک ٹھیک ہے سر, نہیں میں ان دیتا ہوں فلور. میرے خیال میں تو زیادہ کی آپ کے لیے. آپ نے کہا کہ ارلی الیکشن کے بعد کسی نے حل ہے اپوزیشن سے بچوا کر یہ پوائنٹ میاں نواز شریف کی ہے یا اس ادارے کی جن کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے, اس کا جواب دے دیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ریاست کے معاملات چلانا عمران خان اور ان کے رفقا کا کام نہیں ہے. عمران خان کے رفقا میں ایک سمجھ تو آتی ہے کہ سویلین لوگ ہیں, کیا کچھ عسکری رفقا میں شامل ہیں؟ بھائی بات یہ ہے, یہ میری کوئی 10ویں پریس کانفرنس ہے, برا نہ مانیے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے, آپ کو نہ ایک ادارے کی طرف ہی آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے, سوال میں ورائٹی ہونی چاہیے. آپ نوجوان آدمی ہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, تو میں اتنا ہی کہوں گا. جی آپ ماشاءاللہ نیچے سے سیاست کرتے ہوئے اوپر آئے, وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں, بڑی حکومت بھی ہے. ایک بات کا کم از کم آپ اعتراف میرا خیال آج کریں کہ 3.5 سال ہو گئے اپوزیشن جو بھی اب کرتی رہی بڑی ہومیوپیتھی قسم کی کرتی رہی ہے. ورنہ جس طرح کی عمران خان اپوزیشن کرتے رہے, آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے رہے, 126 دن وہاں بھی بیٹھے رہے, بڑا کچھ کرتے رہے. آپ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پہ عوام کی جو لفظ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ ظاہر ہم پولیٹیکل ورکر ہیں سارے, اور زندگی گزر گئی اس کام میں, تو ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی لائن آئی ہے تو اس کو ٹو کر رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ
ایک اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹویٹ میں نے پرسوں کیا تھا, آپ ٹویٹر اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, میرے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کا, اور یہ حق رکھتا ہوں بات کرنے کا, کہ ریاست کے اندر استحکام رہے. میں پھر تیسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور عدم استحکام کا شکار نہ ہو, اسٹاک ایکسچینج بالکل تباہ نہ ہو جائیں, کاروبار برباد نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کو جانا چاہیے, بجائے کہ انہیں بھیجنا پڑے, زور لگانا پڑے گلیوں اور کوچہ بازار میں نکل کے, خود جانے کا بندوبست کریں تاکہ واپس آنے کا راستہ جمہوریت میں پھر کم بیک کا موجود ہوتا ہے. تو اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں. جو بات آپ نے کی ہے اس میں کافی حد تک صداقت تو ہے. ہم نے تو اپنے حصے کی اپوزیشن جھیلی بھی ہے, بہت ساروں نے بھگتی بھی ہے. ہم میں سے درجنوں تو وہ ہیں جو جیلیں کاٹ آئے ہیں, اور بیسیوں وہ ہیں جن کو کسی کے پیچھے نیب لگا ہوا ہے, کسی کے پیچھے ایف آئی اے کو لگایا ہوا ہے, کسی کے پیچھے اینٹی کرپشن کو لگایا ہوا ہے, جو اپنا دکھڑا کسی کے ساتھ بیان نہیں کرتے, لیکن یہ ہوتا ہے, لوگوں کے کام بند ہے, سارا سلسلہ ہے. لیکن اصل میں جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ عمران صاحب کی ان حرکات کی مہربانی سے دیکھیں, پارلیمنٹری اپوزیشن یونائٹ ہو گئی ہے, ہمارے آپس میں رابطے ہوئے ہیں, ہم نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں. تو ای وی ایم کے معاملے پہ, سو کالڈ الیکشن ریفارمز پہ, نیب ترمیمی آرڈیننس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت, اے این پی سمیت باقی پولیٹیکل پارٹی, سب کا موقف ایک ہے, کسی کا بھی موقف الگ نہیں ہے. ایاز بھائی آپ نے میں ایک بات کرنا یہ چاہوں گا. لے لیں مائک, یا مائک کھول لیں. میں آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے. ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے, اور اس کی پریمیسز میں جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب سے پاکستان بنا ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے. میں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی عمران خان صاحب, ان کے کزن وغیرہ وغیرہ پہ, جس کا ابھی تک فیصلہ لوور کورٹ میں ہے. وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو کریں. بٹ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس پارلیمنٹ کو, جس میں آج آ کے وہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں, جس کو گالی دیتے تھے, جس کو کہتے تھے آگ لگا دوں گا, جس میں چور بیٹھے ہیں, ہم اس کو آ کے پھر سے بریچ نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال ہو گیا کافی. ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ابھی مشاورت تھی کہ ہم وہ قانونی ڈسکا رپورٹ کے حوالے سے کہ بزدار حکومت پہ ہم فوجداری میرا خیال ہے آپ عاصم بھائی, اب آپ ایک سوال کر چکے ہیں. لاسٹ کوسچن. پاکستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ اگلے دن کا سورج طلوع نہ ہو, اور ریلیف یہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اس حکومت سے ان کی جان چھوٹے. تھینک یو. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.